جکارتا میں جو مندر بنایا گیا ہے، کہا یہ جا رہا ہے کہ ایشیا کا یا ساؤتھ ایشیا کا سب سے بڑا مندر ہے۔ پرائم منسٹر مودی اور انڈونیشین پریزیڈنٹ سبیانتو صاحب نے ایک ٹیمپل کا افتتاح کیا، ہندو ٹیمپل کا جکارتا کے اندر افتتاح کیا۔ تو دیکھیے تھوڑا سا آپ اپنا دماغ استعمال کریں، یہ ایموشنل ریاکشن آل دا ٹائم سے کیا ہمیں ایک ملتا ہے سبق، تو یہ کہ دیکھیں اس سے پہلے جب انڈونیشیا کے پریزیڈنٹ گئے تھے بھارت، تو انہوں نے جا کے کہہ دیا تھا کہ ان کا ڈی این اے جو ہے وہ انڈین ہے۔ ہم یہ ضرور کریں گے کہ او آئی سی کے پاس جائیں گے۔ انڈونیشیا ہے دیٹ از ون آف دا لارجسٹ مسلم پاپولیشن آن دس ارتھ، اور لیکن انڈیا کہتا ہے جی ہمارے تو بڑے اسٹرانگ کلچرل کنیکشنز ہیں۔ اور ہمیں کہیں نہ کہیں ایز اے پاکستانی ایسا لگتا ہے کہ مودی صاحب اپنے ٹینیور میں پوری دنیا میں یہ چیز کنفرم کروانا چاہتے ہیں کہ جہاں جہاں بھی ہندو وہ اس چیز کو یاد کریں کہ انڈیا میں ایک ایسا وزیر اعظم آیا تھا جس نے پوری دنیا میں جو ہے ٹیمپل بنا دی۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ پریزیڈنٹ سبیانتو نے ایک لفظ بولا تھا کہ ہی ہیز این انڈین ڈی این اے، جہاں پر کبھی ٹیمپل بنانے کا کوئی سوچ ہی نہیں سکتا تھا۔ اور یہ جو ابھی انوگریشن ہوئی ہے ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے سب سے بڑے مندر کی ویسٹ جکارتا میں، یہ ان کے ریلیجس افیئرز کے منسٹر ہیں ناصر الدین عمر، انہوں نے اس کو انوگریٹ کیا ہے، اور پرائم منسٹر مودی نے ورچولی یہ پورا فنکشن اٹینڈ کیا ہے۔ نمستے دوستو، جے ہند۔ ہندوستان اسپیشل میں آپ کا سواگت ہے دوستو۔ پرائم منسٹر نریندر مودی نے رویوار کو کہا کہ بھارت اور انڈونیشیا کے بیچ رشتے صرف بھو راجنیتک نہیں بلکہ ہزاروں سال پرانی ساجھا سنسکرتی اور اتہاس پر آدھارت ہیں، اور دونوں دیشوں میں ووھتا میں ایکتا کی پرمپرا ہے۔ پرائم منسٹر مودی نے یہ ٹپنی انڈونیشیا کے جکارتا میں شری سناتن دھرم آلیام کے مہاکمبھشیکم کی ویڈیو کانفرنس کے ذریعے سمبودھت کرتے ہوئے کی۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ یہ میرے لیے خوشی کی بات ہے کہ میں جکارتا میں مرگن مندر کے مہاکمبھشیکم کا حصہ بنا ہوں۔ میں جکارتا سے دور ہوں لیکن میرا من اس کے قریب ہے، جیسے بھارت اور انڈونیشیا ایک دوسرے کے قریب ہیں۔ میں مہاکمبھشیکم کے اوسر پر وہاں کے سبھی لوگوں کو شبھ کامنائیں دیتا ہوں۔ پرائم منسٹر مودی نے کہا کہ کچھ دن پہلے ہی راشٹرپتی پروبو سوبیانتو بھارت کے 140 کروڑ بھارتیوں کا پیار لے کر گئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اپنے راشٹرپتی کے مادھیم سے انڈونیشیا کے لوگوں کو ہر بھارتی کی شبھ کامناؤں کا انبھو ہو رہا ہوگا۔ سر آج ہم بات کریں گے انڈونیشیا کی، اور جکارتا میں جو مندر بنایا گیا ہے، کہا یہ جا رہا ہے کہ ایشیا کا یا ساؤتھ ایشیا کا سب سے بڑا مندر ہے، اور اس سے کیا ہمیں ایک ملتا ہے سبق، تو یہ کہ دیکھیں اس سے پہلے جب انڈونیشیا کے پریزیڈنٹ گئے تھے بھارت، تو انہوں نے جا کے کہہ دیا تھا کہ ان کا ڈی این اے جو ہے وہ انڈین ہے۔ تو ایک طرح سے ایکسیپٹنس ہے دوسرے ریلیجن کی، کیونکہ سب سے زیادہ مسلمان بتائے جاتے ہیں کہ جی انڈونیشیا میں رہتے ہیں، لیکن اگر وہاں اتنی ریلیجس ٹالرنس ہے تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے جی، انڈونیشیا جو ہے اس کی 28 کروڑ آبادی ہے، اور اس 28 کروڑ میں 24 کروڑ جو ہیں وہ مسلمان ہیں، اور ایک اندازے کے مطابق اس وقت سب سے زیادہ جو پاپولیشن ہے مسلمانوں کی وہ انڈونیشیا ہی میں ہے۔ پاکستان اس کے ساتھ کمپیٹ کر رہا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ انڈونیشیا کی کچھ تھوڑی سی زیادہ ہے پاکستان سے اس وقت۔ تو اب انڈونیشیا کے آپ کو پتہ ہے پریزیڈنٹ جو ہیں وہ ابھی 26 جنوری کو جو ریپبلک ڈے تھا انڈیا کا، اس میں وہ چیف گیسٹ تھے، وہ آئے وہاں پہ۔ اور یہ جو ابھی انوگریشن ہوئی ہے ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے سب سے بڑے مندر کی ویسٹ جکارتا میں، یہ ان کے ریلیجس افیئرز کے منسٹر ہیں ناصر الدین عمر، انہوں نے اس کو انوگریٹ کیا ہے، اور پرائم منسٹر مودی نے ورچولی یہ پورا فنکشن اٹینڈ کیا ہے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اس طرح سے کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو اسلامک کنٹریز ہیں جیسے انڈونیشیا ہے، وہاں پہ اب بہت ٹالرنس بڑھ رہی ہے ان مذاہب کی جو کہ مائنورٹی میں ہیں وہاں پہ۔ آپ یہ دیکھیے کہ اسی طرح یو اے ای میں ایک بڑے مندر کا افتتاح کیا گیا، سعودی عربیہ میں مہا بھارت اور رامائن جو ہیں ان کے عربک ٹرانسلیشنز انہوں نے اپنے کریکلم میں شامل کر لیں۔ تو یہ ساری ڈیولپمنٹس ہمیں بتاتی ہیں
کہ بہت سے اسلامک ملکوں میں اب ایک ٹالرنس ڈیولپ ہو رہا ہے دوسرے مذاہب کے لیے، اسٹیٹ لیول پہ ایک ٹالرنس اور ایک ہارمنی اور میوچل کو ایگزسٹنس ہمیں نظر آ رہی ہے. تو یہ ایک بڑی، میں سمجھتا ہوں کہ ایک خوشائند بات ہے، ایک اچھی تبدیلی ہے، اور اس سے دوسرے مسلم ممالک جو ہیں وہ بھی متاثر ہوں گے. جی آرزو. بالکل ایسا ہی ہے، لیکن سر اسی کو اگر ہم دیکھیں تو ایک بہت اچھے طریقے سے، جیسے آپ نے کہا کہ یو اے ای میں بھی مندر جو تھا اس کا انوگریشن کیا گیا اور اب جکارتا میں کیا گیا ہے، ایک طرح کی بہت اچھی بات ہے. میں تو سمجھتی ہوں کہ پاکستان کو بھی اس طرف دیکھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے. لیکن ہمارے یہاں آپ کو کیا لگتا ہے ایسے کہ کبھی بھی ایکسیپٹنس آئے گی کسی دوسرے ریلیجن کے لیے؟ ہمارے لیے ہم بھی کسی کو رسپیکٹ دے پائیں گے؟ دیکھیے، ہونا تو چاہیے ایسے، اور ہو بھی رہا ہے. یہ عوام کے لیول پہ، لوگوں کے لیول پہ بہت حد تک اب ٹالرنس آتی چلی جا رہی ہے. خاص طور پہ وہ لوگ جن کا میڈیا کے ساتھ ایک انٹریکشن رہتا ہے، سوشل میڈیا بطور خاص. تو سوشل میڈیا جو ہے وہ ظاہر ہے کہ اس پہ ابھی اسٹیٹ کا اتنا کنٹرول نہیں ہے. اسٹیٹ کوشش کر رہی ہے اس کو کنٹرول کرنا، لیکن آپ کوئی حدیں اور کوئی سرحدیں وہاں پہ قائم نہیں کر پائے ابھی تک. کہ میں اگر لیٹ سے واٹس ایپ پہ کسی انڈین کے ساتھ، کسی ہندو کے ساتھ، کسی عیسائی کے ساتھ، کسی یہودی کے ساتھ انٹریکٹ کرنا چاہوں تو میں کر سکتا ہوں. اسٹیٹ مجھے نہیں روک سکتی وہاں پہ، یا تو وہ انٹرنیٹ بند کر دے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پیپل ٹو پیپل جو کانٹیکٹ ہے وہ اب بہت زیادہ ہو چکا ہے پہلے کے مقابلے میں. جب لوگ ڈپینڈنٹ تھے، آپ نے ٹیلی فون کال کے تھرو آپ نے انڈیا کسی سے بات کرنی ہوتی تھی، یا آپ نے کسی اور ملک میں ٹیلی فون کے ذریعے. اب تو واٹس ایپ ہے، اور واٹس ایپ کے ذریعے آپ دنیا میں کسی سے کسی بھی وقت بات کر سکتے ہیں. تو یہ ڈیولپمنٹ ہے. لیکن اصل چیز یہ ہے کہ کیا ہماری اسٹیٹ جو ہے وہ بھی اس وقت کے ساتھ جو تبدیلی آئی ہے اس کے ساتھ اپنے آپ کو اڈیپٹ کر رہی ہے؟ تو میرا خیال ہے نہیں. اسٹیٹ لیول پہ ابھی بھی پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، اینیموسٹی کو فروغ دیا جاتا ہے، اور وہ لوگ جو کھلم کھلا نفرت کا پرچار کرتے ہیں ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا جاتا. اور یہ بھی ایک طرح سے پھر کولوژن ہو گئی نا. یہ جب ایک بندہ اوپنلی کسی مذہب کے لوگوں کے خلاف نفرت انگیزی کر رہا ہے اور آپ اس کو اجازت دے رہے ہیں اس چیز کی، تو یہ آپ کی پھر اس میں کولوژن ہے، آپ شامل ہیں اس جرم میں.